جو سوالات ہمارے دلوں میں موجود ہوں حضور سیدی شیخ الاسلام اس کا جواب سوال کرنے سے قبل عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک ایسا چیلنج ہے اور ایک ایسی مشکل ہے جس کا سامنا دنیا بھر میں تمام نوجوان کر رہے ہیں۔ اب لاشعور ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے، ایک میموری سٹک کی طرح ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ الگوریدم کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، الگوریدم کو کنٹرول کرنے والی اور مخلوق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں محترم المقام رانا وحید شہزاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، MYL کے مرکزی صدر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمران یونس صاحب اور آپ کی پوری انتظامیہ اور ٹیم کو، جنہوں نے اولاً تو ملک بھر سے منہاج یوتھ لیگ کے ممبران اور افراد کو یہاں شہر اعتکاف میں جمع کیا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور باعث خوشی بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس لیگیسی کو ملک بھر سے نوجوان آگے کیری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنتیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ یہ MYL کی ٹیم اور ایگزیکٹو کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ اس سیشن کو ایک سوال و جواب کے انداز میں اس کو کیری کیا جائے، تو اسی حوالے سے جو رانا وحید شہزاد صاحب نے سوال فہرست کی شکل میں پیش کیے ان کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت اور سنگت میں پرورش پانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کسی سبزہ زار میں جائے، سرسبز اور شاداب گلستان میں جائے، گلشن میں جائے، باغات میں جائے، جہاں خوبصورت پھول بھی ہیں، اسی کے گرد ندیاں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، تو جو آپ کو رعنائی محسوس ہوتی ہے، جو ان آبشاروں کو، ان باغات کو، ان قدرت کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے سے جو فرحت، جو آسودگی، جو راحت محسوس ہوتی ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت اور سنگت میں پرورش پانے کی مثال ہے۔ مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تکلیف ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھے انگزائٹی بھی ہے، سٹریس بھی ہے، تھوڑی سی فرسٹریشن ہو جاتی ہے، کسی کو غصہ آ جاتا ہے جلدی، تو آپ کا علاج تو کرے گا ڈاکٹر، یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن بھی دے گا اور آپ کی تھیراپی بھی ہوگی، مگر قبل اس کے کہ وہ آپ کی تھیراپی کرے اور آپ کو کوئی دوا دے، وہ آپ کو یہ سجیسٹ کرے گا کہ جو آپ کو فرسٹریشن محسوس ہو رہی ہے، جو آپ کو ایک انگزائٹی، ایک تذبذب اور ممکن ہے آپ کو غصے کا ایشو ہو، ڈاکٹر کہے گا کہ آپ سرسب شاداب میں چلے جائیں، ایک گلستان میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، جہاں قدرت کے نظارے ہیں، ان کو دیکھ کے جو آپ کو ایک آسودگی ملے گی، ایک راحت ملے گی، ایک چین ملے گا، ایک سکون ملے گا، تو آٹومیٹکلی جو آپ کی
मेंटल हेल्थ की बीमारी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्सा है, कोई तजब्जुब है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। तो इससे पॉइंट बेसिक ये हमें अखज़ करना है कि हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम और नेक सालिहीन और कामिलीन की सोहबत में अगर आप एक्टिवली नहीं, अगर आप पैसिवली भी उनकी सोहबत में मौजूद रहें तो कोई ना कोई असरात मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, फ्यूज़ात और बरक़ात मिलती हैं। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम देलमी इसको रिवायत करते हैं, फरमाया अन्नज़रु इलल काबती इबादतुन, कि काबा शरीफ को सिर्फ देखना और तकना इबादत है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ना तो इस इबादत में सजदा हो रहा है, ना काबे का तवाफ हो रहा है, ना आप हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, ना ही आप काबा शरीफ को चूम रहे हैं, ना ही मस कर रहे हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया महज तकना इबादत है। इससे अंदाज़ा होता है कि जो अच्छे, खुशगवार, नेक और सालेह जो माहौल होता है, उस माहौल में आप बैठें और उस माहौल में आप कुछ हासिल करें, और जिसकी सोहबत में, जिस माहौल और अच्छी सोहबत में बैठ के जिसे देखें, उस देखने का अमल ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इबादत शरीक होता है। इसका तसव्वुर इबादत का है। तो ना फिजिकली आप कोई इबादत का अमल कर रहे हैं, मगर आप सिर्फ काबा शरीफ को देख रहे हैं, ये देखना भी इबादत है। तो परवरिश तो दूर की बात है, सोहबत में बैठना, हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम को देखना, उनको तकना, सुनना भी दूर की बात है। खिताब लगा हुआ हो या आप लगाएं, महज ज़ियारत करना ये अमल भी इबादत है। आप पूछेंगे आपने काबा शरीफ की बात की, तो ये कामिलीन का आप जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह इमाम देलमी फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहिल आलिमी इबादतुन, कि आलम रब्बानी के चेहरे को देखना भी इबादत है, उनके मुबारक मुखड़े को तकना भी इबादत है। तो मकसद बात का ये है कि सोहबत एक खुशगवार माहौल का नाम है, सोहबत एक खुशगवार इन्वायरमेंट का नाम है, जिसमें अगर इंसान एक्टिवली ना सही, यानी कुछ कर भी ना रहा हो, कोई कसरत से इबादत भी ना कर रहा हो, मगर उस सोहबत में बैठने के कुछ ना कुछ असरात होती हैं, कुछ समरात होती हैं, कोई रंग चढ़ता है, उस रंग को चढ़ाना है। अब ज़हन में आपके कोई सवाल हो, आपके दिमाग में कोई सवाल गर्दिश कर रहा हो, आपके दिल में कोई बात हो, तो ये उनका मुकाम और मनसब है कि उसका जवाब पहले दे देते हैं। तो चाहे मैं हूँ, अपनी बात करूँ, साहबजादा डॉक्टर हसन साहब हों, साहबजादा डॉक्टर हुसैन साहब हों, शेख अहमद हों, तो जो एक अदब का एक दायरा है, जो एक अदब का एक सिलसिला है, तो उस अदब को हम मलहूज़ खाते रखते हुए हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की मजलिस में सोहबत में कसरत से सवाल नहीं करते, ना कसरत से ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और ना ही कसरत से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। हमें इल्म होता है कि जो सवाल हमारे जहन में हो, जो सवालात हमारे जहनों में गर्दिश कर रहे हों, जो सवालात हमारे दिलों में मौजूद हों, हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम उसका जवाब सवाल करने से कब्ल अता फरमा देते हैं। तो हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम अक्सर जब हम अपनी निजी नशिस्त में मौजूद होते हैं, तो मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, उसमें हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम के साथ एक जो 1 to 1 बैठने का एक टाइम होता है, वो आप समझें दोपहर का जो खाना होता है उससे या पहले या उसके बाद।
اس سے قبل جس کسی نے یونیورسٹی جانا ہے وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، تو جس کی کوئی اور مصروفیت ہو وہ کسی اور مصروفیت میں ہوتا ہے. تو انہیں آپ سمجھیں 2 گھنٹوں میں حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ نشست ہوتی ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو حضور سیدی شیخ الاسلام انہیں آپ سمجھیں 2-3 گھنٹوں میں 1 to 1 پڑھاتے بھی ہیں، ان کے دروس بھی ہوتے ہیں، نشست بھی ہوتی ہے. کبھی صحاح ستہ کا درس ہوتا ہے، کبھی علوم القرآن کا ہوتا ہے، کبھی اصول التفسیر، کبھی اصول الفقہ، کبھی فقہ کا، کبھی عقائد کا ہوتا ہے، کبھی تصوف کا ہوتا ہے، کبھی معرفت کا ہوتا ہے، کبھی سلوک کا ہوتا ہے، کبھی تربیت کے مختلف گوشوں پہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، کبھی سیاست پہ ہوتی ہے، کبھی اکنامکس پہ ہوتی ہے، کبھی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہو جاتی ہے، کبھی گلوبل افیئرس پہ ہو جاتی ہے بات. اگر حضور شیخ الاسلام کو کوئی لنک مل جائے، یعنی اتنی وسعت ہے ان کے علم میں، اگر ان کو ایک واقعہ یاد آ جائے کسی سیاسی وقت کا یا کسی پرسنالٹی کا، تو وہاں لے جاتے ہیں، ادھر سے بات جوڑتے ہیں. حضور شیخ الاسلام کے ساتھ 1 to 1 جو وقت ملتا ہے اس میں درس بھی ہوتا ہے، اس میں تربیت بھی ہوتی ہے، اس میں اخلاقی روحانی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک مجموعی اور کمپریہنسو مینر ہے. مگر اس میں ادب یہ ہے کہ ہم کثرت سے سوال نہیں پوچھتے، یہ جانتے ہوئے کہ جو سوال ہو، جو تمنا، جو آرزو ہو، وہ آرزو کے اظہار سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. آپ آگے مزید سوال کرتے جائیں، میں حضور شیخ الاسلام کے والے سے مزید گفتگو کرتا جاؤں گا. ماشاءاللہ، یہ ایک ایسا خوبصورت ٹاپک ہے کہ یہ چلتا رہے اور ہم سنتے رہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسے منقطع کیا جائے. لیکن نوجوانوں کے مزید بھی سوالات ہیں. آپ کی ساری جو ایجوکیشن ہے وہ بین الاقوامی دیگر ممالک میں ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان سے لاکھوں نوجوان دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو کیا ایسا کوئی آپ کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا رہا؟ اگر رہا تو پھر آپ نے کیسے ان کو مینج کیا؟ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جو چیلنجز آپ کو باہر درکار ہیں، جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہاں اس ملک میں پاکستان میں وہ چیلنجز کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے. مگر ایک ایسا چیلنج ہے اور ایک ایسی مشکل ہے جس کا سامنا دنیا بھر میں تمام نوجوان کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت صحبت کا چیلنج ہے، فرینڈشپ کا چیلنج ہے، اور دوستی اور یاریوں کا چیلنج ہے. اب ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک اپنے جگری دوستوں کے ساتھ بیٹھ نہ جائیں. یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو کھانے پینے پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کبھی ریسٹورنٹس میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ڈھابوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کبھی ویسی ایک کیجول سٹنگز ہوتی ہیں. تو ان سٹنگز میں جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کچھ بولا جاتا ہے، جو انٹریکشن ہوتی ہے، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپ سمجھیں وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے. یعنی جس کی صحبت میں بیٹھے، جس کی سنگت میں بیٹھے، اس کا کوئی نہ کوئی رنگ چڑھتا ہے. اگر جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کی دوستیاں یاریاں ہیں، جو جگری دوست ہیں، ان کی آپ مجلس، ان کی سنگت میں بیٹھیں، فزیکلی بیٹھیں یا آپ کثرت سے واٹس ایپ پہ بات کریں یا فون پہ بات کریں، ایسے گپ شپ لگائیں، اور ان کی گفتگو میں اگر کثرت سے جھوٹ پایا جائے، وہ کذب کریں، فریب کریں، تو یہ اثر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں منتقل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کثرت سے جھوٹ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ رنگ بھی آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. اچھا، اگر کوئی شخص ایسے بیٹھے بیٹھے چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ فلاں شخص نے یہ کیا، آپ نے سنا اس نے جا کے وہ کیا،
تو کوئی تک نہیں ہوتا، مگر کسی کی ایسی آپ نے حق تلفی کرنی ہے، تقصیر کرنی ہے، آپ نے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، تو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، شاید اگر وہ نہ بتاتا تو آپ کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غیبت کی عادت ہے، چغلی کی عادت ہے، اس کا بھی اثر آہستہ آہستہ آپ کی طبیعتوں پر پڑتا ہے، یہ رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے دوستوں میں، یاروں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین اور شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، مگر آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ شاید آپ اپنی حیثیت سے نماز پڑھنے والے ہوں، آپ اکیلے میں بیٹھے ہوں تو آپ نماز پڑھتے ہوں، اکیلے میں بیٹھے ہوں آپ مسجد بھی جاتے ہوں، اکیلے میں بیٹھے ہوں تو باجماعت بھی پڑھتے ہوں، مگر چونکہ آپ کے دوست ایسے ہیں، وہ غافل ہیں، نافرمان ہیں، تو رفتہ رفتہ وہ رنگ بھی آپ پہ چڑھ جاتا ہے۔ شروع میں آپ تھوڑا سا اٹھیں گے، ذرا وہ اذان ہو رہی ہے، کم از کم خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلیں مسجد ہے پاس پڑوس میں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر ہم اپنی نشست جاری رکھتے ہیں۔ ممکن ہے 1-2 سیٹنگز میں آپ کہیں کہ ہم اٹھ کے جاتے ہیں، مگر غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے خبر کر دیتی ہے۔ تیسری، چوتھی، 5ویں مجلس میں یہ جو اندر ایک تذبذب ہے، ایک تمنا، ایک آرزو ہے کہ نہیں مجھے اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ بعض ایسی صحبتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈالتی ہیں کہ دیکھیں وہ بڑی کوئی سیاسی جماعت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، تو یہ بڑا لیڈر ہے، تو اس کی اتنی فالوئنگ ہو چکی ہے، وہ اتنا، اس کا جلسہ تھا، اتنا بڑا جلسہ تھا، اس کا جلسہ دیکھیں اتنا بڑا جلسہ تھا۔ تو ایک فتنے اور شر کا بیج آپ کے ذہنوں میں بو دیتا ہے، تو یہ جب تناور درخت بن جاتا ہے پھر اس کی جڑیں بھی کاٹنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا ہی بہتر ہو کہ صحبت میں ہی نہ بیٹھا جائے۔ اب ہمارا یہ شروع سے معمول تھا کہ مثلاً میں آپ کو ایک جو میری پہلی یادداشت ہے، ممکن ہے 7، 8، 9 سال عمر ہو، تو جیسے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں اور آپ کو کسی فنکشن میں انویٹیشن ملتی ہے کہ گھر میں میری سالگرہ ہے یا گھر میں یہ فنکشن ہے، عید پارٹی ہے، سالگرہ کی پارٹی ہے، تو دعوت ملی۔ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے دعوت نامہ آیا، میں نے جیسے ہمارا معمول ہے حضور شیخ الاسلام کو پیش کیا اور عرض کی کہ یہ دعوت نامہ آیا ہے تو کیا جانے کی اجازت ہے؟ تو قبلہ حضور نے بڑے پیار سے بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹے آپ کی منزل بہت جدا ہے اور آپ نے بہت آگے جانا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ان مجالس میں، ان صحبتوں میں، ان دوستیوں یاریوں میں پڑیں، تاکہ ان سے بالکل کنارہ کش رہیں، ان سے بالکل کٹ کے رہیں، تاکہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں آپ جڑے رہیں۔ یہ بزرگوں کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کا بھی ذکر ہے، مگر آپ کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی منزل کچھ اور ہے، لہٰذا آپ نے نہیں جانا۔ بڑے پیار سے سمجھایا اور میں سمجھ گیا۔ تو ہمارا معمول یہ ہے، میرا بھی اور جو ڈاکٹر حسن صاحب ہیں، ڈاکٹر حسین صاحب، کہ ہماری جو پرسنل فرینڈ شپس نہیں ہوتی، جو ذاتی فرینڈ شپس ہیں، جو دوستیاں ہیں، یاریاں نہیں ہیں، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تو آپ نوٹس کریں گے کہ کوئی ایسے قریبی دوست نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو برے اثرات سے پاک ہو اور محفوظ ہو۔ کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ جو برے اثرات ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، رنگ نہیں چڑھتا۔ یہ ایک بچپن سے آپ کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے۔ جو اچھے دوست نہیں ہیں، جو اچھے ساتھی نہیں ہیں، ان سے گریز کریں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔
آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی ذاتی فرینڈشپس دوستیاں نہیں تھیں تو آپ تو بڑے محروم رہے، مگر محروم نہیں رہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جتنا وقت دیا کبھی محرومی کا احساس نہیں ہوا۔ حضور شیخ الاسلام کا شروع سے یہ معمول ہے کہ جب بھی خطابات پہ تشریف لے جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے، آپ گواہ ہیں، میں ساتھ ہی بیٹھا ہوتا۔ اگر کسی ٹور پہ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ تشریف لے جاتے، کبھی یورپ تشریف لے جاتے، اگر UK تشریف لے جا رہے ہیں، پاکستان تشریف لاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکیلے تشریف نہیں لے جاتے۔ جب بھی سفر فرماتے ہیں تو اول تو اس ٹائم کا انتخاب فرماتے ہیں جن ایام میں ہماری چھٹیاں ہوں، یونیورسٹی سے، کالج سے، اسکول سے، اور پھر ثانیاً کبھی اکیلے سفر نہیں فرماتے، ہمیں ساتھ لے جاتے۔ تو جو آپ کو سیر و تفریح کے مواقع ملتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تاکہ کوئی محرومی کا نہ اثر ہو اور نہ کوئی احساس ہو، حضور شیخ الاسلام جب بھی سفر فرماتے ہیں تو اسے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اپنی مجلس اور صحبت کے ساتھ۔ یہ جو آپ نے ساری رودات سنائی ہے، میں اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکا ہوں کہ جو حضور شیخ الاسلام نے مسلسل آپ کو بچپن سے اپنی صحبت میں رکھا، تو یہ آغاز سے ہی راہ سلوک پہ آپ رہے ہیں، اور منزل کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میں خیر آگے بڑھتا ہوں۔ سر، سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسی جدید ایک چیز ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک تو اس نے مقید کر دیا ہے گھروں تک اور صرف سیل فون تک، تو وہ جو نوجوانوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہیں، اور جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں، اور اس کے منفی رجحانات کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز ہیں آج کی یوتھ کو، نوجوانوں کو، اور جس سے ان کے عقائد جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور وہ لادینیت کا شکار ہو رہے ہیں، اسی طرح اخلاقی گراوٹ ان میں پائی جا رہی ہے۔ تو اس میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ہمارے نوجوانوں کی؟ اچھا، اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بیسک کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ جیسے آپ کی فزیکل صحبت ہوتی ہے، فزیکل مجلس ہوتی ہے، فزیکل آپ کی سنگت ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا بھی اسی کی مانند ہے۔ فرق یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور جو فزیکل صحبت ہوتی ہے وہ آپ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، میل ملاپ ہوتا ہے۔ اب انسان کا جو سائیکولوجیکل پروسیس ہے بڑا مختصر انداز میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آپ کا ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک انکانشیس ہے، اور ایک سب کانشیس ہے۔ ایک بات، ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ، کسی نے کوئی بات کی، کسی تصور کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کیا، تو وہ تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب اس تصور نے آہستہ 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 کر کے آپ کے انکانشیس میں بیٹھ جانا ہے، لاشعور میں۔ اب لاشعور ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے، ایک میموری سٹک کی طرح ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی گہری اور کتنی ڈیپ جا کے اس شخص نے وہ بات کر دی ہے اور کہاں جا کے سٹور ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات سٹور ہو گئی، کوئی فتنے فساد کی بات کر دی، کوئی دین سے دوری کی بات کر دی، کوئی اناپروپریٹ بات کر دی، لغو بات کر دی، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی میموری میں وہ بات سٹور ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اسی کے برعکس اگر آپ کوئی اچھی بات سنیں، کوئی نیک بات سنیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں یا انہیں سنیں، تو وہ باتیں بھی آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں، سوار ہو جاتی ہیں۔ اب پھر اچھے اور برے کے مقابلے میں ایک جنگ ہوتی ہے۔ اب اس جنگ کا جو میدان ہے اسے سب کانشیس کہتے ہیں، یہ تحت الشعور ہے، انکانشیس لا شعور ہے، اور جو سب کانشیس ہے اسے تحت الشعور کہتے ہیں۔ جو شعور ہے کانشیس، اس سے ایک لیول نیچے سب کانشیس ہے، اس سے ایک لیول نیچے لا شعور ہے، انکانشیس، جو میموری بینک ہے جہاں اچھے برے خیالات پائے جاتے ہیں۔ اب تحت الشعور میں اب جنگ واقع ہے، اب اچھے خیالات اور برے خیالات آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو فتح یاب ہو گیا، جس نے فتح حاصل کر لی، وہی غالب آ جاتا ہے، اسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔
اب جو سوشل میڈیا ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ آپ مثلاً فیس بک پہ اسکرول کر رہی ہیں فیڈ پہ. اب آپ میں سے کس کس کے پاس سوشل میڈیا ہے؟ کس کس کے پاس فیس بک ہے؟ کون یوٹیوب استعمال کرتا ہے؟ اچھا، انسٹاگرام کون کون یوز کرتا ہے؟ اچھا، اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہیں تو اگر آپ 8 9 10 سال پہلے آپ چلے جائیں تو جن جن پیجز کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے، جن پیجز کو آپ لائک کرتے ہیں، یا جن فرینڈس کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہے، اب سوشل میڈیا فیڈ پہ انہی کی پوسٹ آنی ہے، انہی کی تصاویر آنی ہے، انہی کے کامنٹس آنے ہیں، انہی کی ویڈیوز آنی ہے. کوئی اور پرائی ویڈیو نہیں آتی تھی. یہ 8-10 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. مگر اب درمیان میں آپ سمجھے حالیہ 3 4 یا 5 سال میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سسٹم ہے الگوریدم. اب الگوریدم ایک ایسی چیز ہے جس نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے آپ کو وہ چیزیں دکھانی ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے. مثلاً آپ نے کسی پیج کو لائک ہی نہیں کیا سرے سے، آپ نے کسی ویڈیو کو لائک ہی نہیں کیا، کسی فرینڈ کو آپ نے فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجی، نہ اس نے ایکسیپٹ کی، نہ آپ کسی پیج کو فالو کر رہے ہیں، مگر اس کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ نہ میں نے اس پیج کو فالو کیا، نہ میں نے اس بندے کو فالو کیا، مگر اس کا کانٹینٹ آ رہا ہے. وہ بری سے بری چیز ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے جس چیز کا دخل ہے اور عمل ہے وہ چیز ہے الگوریدم. الگوریدم کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. الگوریدم کو کنٹرول کرنے والی اور مخلوق ہیں جسے ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں. وہ ایک سازش، ایک کنٹروورسی اور ایک ایجنڈے کے تحت مسلمانوں اور دنیا بھر میں نوجوانوں کو بالکل گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مثلاً میں آپ کو آپ سمجھے ایک لطیفے کے انداز میں سناتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو تحریک منہاج القرآن کی تمام آفیشیل پیجز ہیں صرف انہی کو فالو کیا ہوا ہے. ان کو غور سے قبلہ حضور اسٹڈی بھی فرماتے ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا ملاحظہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے اٹلی ہو، ناروے ہو، قبلہ حضور کی نگاہ ہر جگہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں 2-3 دن سے میں نے سوشل میڈیا ہی بند کیا ہوا ہے. میں نے وہ بصیر کو کہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں ہمارا کو آئی پی ایڈریس کا ایشو ہے، ہمارا راؤٹر کا ایشو ہے، یہ جو پیچھے الگوریدم ہے تو یہ آپ کے آئی پی ایڈریس سے کوئی چیزیں پکڑتا ہے، یا کوئی ممکن ہے کوئی اور بڑی بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بات کر دی. بیٹے میں نے اب سوشل میڈیا دیکھنا ہی چھوڑ دیا. پوچھا جی کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اب منہاج القرآن آفیشیل پیج اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، منہاج ٹی وی کا پیج ہے، حضور شیخ الاسلام کا پیج ہے، ڈاکٹر حسن صاحب کا ہے، ڈاکٹر حسین صاحب کا ہے، میرا پیج ہے، شیخ احمد کا ہے. پھر منہاج القرآن کے جو تمام مراکز ہیں، ادارے ہیں، تنظیمات ہیں پوری دنیا میں، ان کے پیجز ہیں، ان کی میں ایکٹیویٹیز روزانہ دیکھتا ہوں. قبلہ حضور صبح واک فرماتے ہیں تقریباً 6 سے 8 ہزار سٹیپس گھر کے اندر ایسے، تو اس کے دوران سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ان ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہوں تو اچانک کسی ایکٹر کی پکچر آ گئی، کسی ایتھلیٹ کی پکچر آ گئی، تو کوئی یہ ویڈیو آ گئی، یہ وہ ویڈیو آ گئی. بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے بند ہی کر دیا. تو میں نے بصیر کو دکھایا، انہوں نے لمبی چوڑی بات کر دی، کوئی آئی پی ایڈریس کا ایشو ہے، کوئی یہ ایشو ہے، وہ ایشو ہے. تو اصل میں وہ بصیر بھائی یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ الگوریدم نے آٹومیٹکلی یہ چیزیں دکھا دی ہیں، تو یہ اس لیے یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو میں اس کا کوئی علاج نکالتا ہوں. تو جو میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یہ الگوریدم یہ کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ تلاوت سن رہے ہیں، اس سے اگلا پوسٹ نعت شریف کا ہے، اس سے اگلا پوسٹ حضور شیخ الاسلام کی سپیچ، اس سے اگلی جو پوسٹ ہے وہ ڈاکٹر حسین صاحب، ڈاکٹر حسن صاحب کی سپیچ ہے، کوئی اچھی کلپ ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہونا کوئی بری پوسٹ آ جانی ہے،
बुरी तस्वीर आ जानी है, कोई गुफ्तगू कर रहा है मगर लग़्व बात कर रहा है, दुनियादारी की बात कर रहा है, मालो दौलत की तमा और हिर्स और लालच पैदा करने वाली बात कर रहा है, तो सोशल मीडिया जो फिज़िकल सोहबत और मजलिस है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाए। खैर, मसला ये है कि सोशल मीडिया में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो कंट्रोल करने वाले हैं, जो एजेंडा सेट करते हैं, जो ट्रेंड सेट करते हैं, जो गुमराह करना चाहते हैं, उनका कंट्रोल है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके ज़हन में बैठ जाएंगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, आपके लाशऊर में बैठ जाएंगी। आपके लाशऊर में बैठेगी, फिर वो ताहत शऊर में आएगी। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनसे जंग करेंगी, और अगर जंग की कैफियत के बाद वो गालिब आ गई तो आपके अमल में भी नज़र आएगी, आपके उठने बैठने में भी नज़र आएगी, आपके बातचीत के अंदाज में भी नज़र आएगी। अगर आपने लग़्व बात सुनी सोशल मीडिया पे तो एक दिन शायद नहीं, मुमकिन है 3 माह, मुमकिन है 6 साल के बाद ये आपकी ज़ुबान पे ये बात आए, आप भी लग़्व बात करना शुरू कर दें, आप भी अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं, आप भी मासियतकार हो जाएं। ये एक डायमेंशन है। तो दूसरा डायमेंशन सोशल मीडिया का है कि जैसे इसके एक मनफी पहलू हैं, इसी तरह इसके मुस्बत भी पहलू हैं, पॉजिटिव भी पहलू हैं। जहाँ ये एक डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ ये सोर्स ऑफ गुड भी है। आप इसी सोशल मीडिया के ज़रिए हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम का पैगाम भी दुनिया भर में फैला सकते हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम भी फैला सकते हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान, मिनहाज यूथरी का पैगाम भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसा किया, अच्छा किया या बुरा किया। तो हमने इसका इस्तेमाल अच्छा करना, यही मकसद है। 3 जो जामे क्वेश्चन थे उनके बहुत जामे आंसर आज आपने दे दिए, और मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर एक तरबीती सेशन हुआ है नौजवानों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो गई हैं। जो चैलेंजेस हमारे सामने थे वो भी एड्रेस हो गए हैं। अब कुछ मज़ीद रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमा दें, फिर हम आज के सेशन को क्लोज़ करेंगे। मैं सबसे पहले राना वहीद शहजाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप में से कई अफराद से मुलाकात भी हुई, मुसाफा भी हुआ, बड़ी खुशी हुई कि आपने मुल्क भर से मिनहाज यूथरी के जो मेंबरान हैं, अफराद हैं, उनको मदऊ किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी काविशें, आपकी खिदमात, आपकी तगोदो कबूल व मंजूर फरमाए। आपकी खिदमात डॉक्टर इमरान यूनुस साहब और जो मिनहाज यूथरी की पूरी टीम है, अल्लाह ताला आपकी खिदमात कबूल फरमाए, आपका हामी और नासिर रहे, और दुनिया और आखिरत में अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर।